ویلکم بیک ناظرین، کلینک آن لائن میں دوبارہ خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی بیماری کی جو کہ اتنی بڑی دشمن ہے ہماری۔ اور دیکھیں دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ دشمن ہوتا ہے جو سامنے سے آ کے وار کرتا ہے، وہ اچھا ہوتا ہے۔ جو پیچھے سے آ کے وار کرے، آپ اپنی زندگی میں مگن ہوں اور جا رہے ہوں، پیچھے آپ کو کوئی گولی مار دے، پیچھے آ کے کوئی چھرا گھونپ دے، وہ کتنا خطرناک دشمن ہوتا ہے۔ یہ ایسا دشمن ہے جس کی میں آج بات کر رہا ہوں، یہ موجود ہوتی ہیں ہمارے اندر، سالوں سال ہمیں دیمک کی طرح کھوکھلا کر دیتا ہے، اور ہمیں جب پتہ چلتا ہے تو اس وقت ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں ہمارے اندر تو نہیں ہے، وہ ہے ڈائبٹیز۔ دو راستے ہیں، ایک وہ راستہ ہے جس کے ساتھ اگر آپ کو پتہ بھی چل جائے تو آپ ایک اچھی اور بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ اسی ڈینائل فیس میں رہیں کہ نہیں، یا آپ کہیں کہ نہیں مجھے ڈائبٹیز کا صرف 2 دن علاج کرنا ہے اور اس کے بعد کمپلیکیشن، وہ کمپلیکیشن آج جس کمپلیکیشن کی بات کر رہا ہوں وہ ہے ڈائبٹک فوٹ، جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں کیا پوری دنیا میں ٹانگیں کاٹنی پڑتی ہیں، جس کا ایمپوٹیشن کہتے ہیں۔ اس والے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک پاکستان کی ایک ایسی شخصیت جو کہ ہمیشہ فلاح و بہبود کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں اس میں ہمیشہ نمایاں رہے ہیں، سردار یاسین ملک صاحب، چیئرمین ہلٹن فارما پاکستان۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بقا انسٹیٹیوٹ آف ڈائبٹالوجی اینڈ انڈوکرینالوجی سے ڈاکٹر محمد ظفر اقبال عباسی صاحب جو کہ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال میں نے آپ سے پوچھا تھا، اس کے بعد میں یاسین ملک صاحب کی طرف آتا ہوں کہ ڈائبٹیز ڈائگنوز کرنے کے لیے آپ نے ایک بات کہہ دی کہ نہار منہ ٹیسٹ کرا لیجئے۔ 100 سے کم ہے تو انسان کا بلڈ شوگر لیول جو ہے اس کا مطلب نارمل ہے، 100 اور 125 کے درمیان ہے تو اس کے اندر اب وہ بارڈر لائن پہ آ گیا، ٹینڈنسی ہے کہ اب ڈائبٹیز ہو سکتی ہے۔ اور اگر 126 ہے اور 1 سے 2 دفعہ آ گیا ہے تو پھر کنفرم ہے ڈائبٹیز ہے۔ لیکن ایک ٹیسٹ آپ نے کہا تھا HbA1c گلائکوسائلیٹڈ ہیموگلوبن، یہ کیا ٹیسٹ ہے؟ اگر کوئی شخص کوئی میٹھے چیز کھاتا ہے یا کوئی غذا کھا لیتا ہے تو اس سے اس کے بلڈ میں شوگر لیول ہائی ہوتی ہے۔ لبلبہ جو اس کے بیٹا سیل جو انسولین بناتے ہیں، یہ اس کے شوگر لیول کو کم کر دیتا ہے، یہ انسولین کا ہارمون۔ اب اگر اس کا کوئی ایک ڈفرینس رہ جائے، یعنی جتنی شوگر بڑھی اور اس انسولین کی مدد سے جتنی کم ہوئی، اس کا جو ڈفرینس ہے پچھلے 3 ماہ کا، یہ ڈفرینس ان ٹرمز آف پرسنٹیج ریفلیکٹ ہوتا ہے بائی HbA1c گلائکوسائلیٹڈ۔ یہ ٹیسٹ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کا علاج کر رہے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں اس کی کیا شوگر کنٹرول مناسب ہے یا اس میں کسی انٹینسو انسولین تھراپی کی ضرورت ہے۔ ہاں، ابھی حال ہی میں جو اتھارٹیز ہیں دنیا میں، انہوں نے اس کو بھی انکلوڈ کیا ہے کہ اگر HbA1c کسی کا 6.5 سے زیادہ آتا ہے تو اور اس کی HbA1c اور اس کا فاسٹنگ شوگر لیول بھی 125 آیا تو وہ کنفرم ڈائبٹک ہے۔ اب یہ بتائیے صرف میٹھا کھانے سے ڈائبٹیز ہوتی ہے؟ پھر میں یاسین ملک صاحب سے بڑا انٹرسٹنگ کوسچن کروں گا۔ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ میٹھا کھانے سے ڈائبٹیز نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ شوگر بڑھ رہی ہے تو اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شوگر کھانے سے ڈائبٹیز ہے۔ اصل بات صرف اتنی سی ہے کہ انسانی لبلبہ اگر انسولین یا تو کم بنا رہا ہے یا بنا تو رہا ہے لیکن اس کی افادیت میں کوئی کمی ہے اور وہ پوری طرح کام نہیں کر پا رہی، تو یہ دونوں کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں جو اس بات کو جنم دیتی ہیں کہ انسولین کی گلوکوز کے لیول خون میں۔ اچھا، اب اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے اور اس کو اور کھلائیں مٹھائیاں، اللہ اکبر، تو پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ میکینزم جس سے اس کی شوگر لیول کم ہو سکتی تھی وہ تو ایگزسٹ نہیں کرتا۔ اب میں یاسین ملک صاحب سے ایک سوال کروں گا، یہ بتائیے، میں ذرا ہسٹوریکل بات ہوں، اگر آپ ایک سوال میں دے دوں آپ کے ساتھ، آپ کنٹینیو کیجیے۔ جی انہوں نے کہا کہ جس کو ڈائبٹیز ہے اور ساتھ میں آپ اس کو میٹھا کھلا دیں تو ایک بہت بڑا زہر ہے نا، یہ ظلم ہے یہ اس کے ساتھ۔ اب ہمارے ملک میں کسی کی شادی ہو، کسی کی منگنی ہو، کوئی حج کرنے چلا جائے، کوئی عمرہ کرنے چلا جائے، فوراً مٹھائی کا ڈبہ اگر نہ لے کے جاؤ تو لوگ سمجھتے ہیں یہ تو مجھ سے محبت ہی نہیں کرتا۔ اچھا، حج ہمارے یہاں کو پتہ ہے کہ زیادہ تر لوگ کرتے ہیں 50 سال کے بعد، جب وہ اپنے تمام فرائض سے فارغ ہو جاتے ہیں، اور مٹھائی اس کے بعد ان کو ڈائبٹیز بھی ہوتی ہے۔ اب جیسے آپ نے ماشاءاللہ میرے خیال میں 40 سے زیادہ حج کیے ہیں، تو آپ کو تو پتہ ہوگا کہ جتنے مٹھائی کے ڈبے آتے ہیں تو لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے جو اتنی مٹھائیاں کھلا رہے ہوتے ہیں؟ بھائی میں تو کیا کہوں، میں تو خود تو کھاتا نہیں ہوں، چونکہ مٹھائی لا ہی رہا ہے تو چلو کوئی لا ہی رہا ہے، دے تو نہیں، مجھ سے لے تو نہیں رہا ہے۔ بہرحال یہ ایک ہمارا یہ جو مٹھائی کا رسم رواج کلچر ہے اس کو کم نہیں ہونا چاہیے؟ یہ اب ہمارا ایک رسم رواج ہے، اب یہ تو آہستہ جاتے جاتے جائے گا۔ تو اب مٹھائی کی جگہ نمک پارے لے جائیں۔ میں ذرا مٹھائی کے حوالے سے ذرا بات کروں کہ لوگ کتنے ان اویئر ہیں کہ ڈائبٹیز کیا چیز ہے۔ میری اپنی والدہ
انتقال کر گئی تھی، میں جب کوئی شاید 4-5 سال کا تھا. اچھا. تو مجھے اب خیال آ رہا ہے کہ وہ ان کو، ہم چونکہ گاؤں میں رہتے تھے تو ان کو بتایا گیا جی بہت کمزور ہو گئی تھی، تو ان کو کہ جی ان کو مربع کھلاؤ. تو مجھے یاد ہے کہ مجھے بھی کھلاتی تھی. تو انتقال ہو گیا بہرحال. اب جب ہم بڑے ہو گئے، کچھ ہو گئے، تو پتہ چلا کہ میری والدہ کے جو خاندان میں سے لوگ ہیں ان کو بائی اینڈ لارج ڈائبٹیز ہے. اور سب مربے کھا رہے تھے؟ نہیں، میں جب بڑا ہو گیا تب مجھے یہاں آ کے پتہ چلا کہ بھائی میری والدہ کے خاندان میں بائی اینڈ لارج ڈائبٹیز ہے. تو میں اس انفرنس سے میں یہ کرتا ہوں کہ میری والدہ کو ڈائبٹیز ہی ہوگی. اس بیچاریوں کو بجائے اس کے کچھ اور دیتے، اس کو اور میٹھا میٹھا چیز کھلاتے تھے، مربع وغیرہ، میٹھی میٹھی چیز جو تھی تو وہ اس کو اور بڑھ جائے. بالکل. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں میں معلومات نہ ہونے کی وجہ سے یہ مسئلے ہیں. بالکل. تو جہاں تک یہ ڈائبٹیز کا متعلق تو بات بتا ہی رہے ہیں، مجھے ذرا آپ نے بتایا فوڈ کے متعلق یا کٹنے کے متعلق. میں مدینہ شریف سے میرے ڈرائیور 15-20 سال سے میں ان کے ساتھ جایا کرتا تھا. اچانک اس کا تو پاؤں کٹ گیا. تو مجھے بڑی حیرانگی، میں نے اس کو بلوایا، میں بولے یار کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ تو وہ لنگڑا پھر رہا تھا. تو میں پھر ڈاؤ میڈیکل والے جو ہیں وہ ماشاءاللہ جے پوری فوڈ بنایا کرتے تھے، جے پور جا کے لے کے آئے فرام مائی ہوم ٹاؤن سو کالڈ. تو انہوں نے ماشاءاللہ اور بہتر بنا دیا. اچھا. تو مجھے ایسے بیٹھے بیٹھے خیال کاروباری لوگ ہیں، میں نے بولا یار یہ تو اس کا کوئی حل ہونا چاہیے. تو میں اعلیٰ حضرت کے انسٹیٹیوشن میں پہنچا کہ بھائی اس کا کیا کریں. تو پاؤں کہ لوگوں کے پاؤں نہ کٹے. لوگوں کے پاؤں نہ کٹے. ہاں. تو خیر انہوں نے چائے وائے پلا کے، میں نے چائے مت پلائیں، مجھے مہربانی کر کے اس کا کوئی حل بتائیں. بالکل صحیح. انہوں نے کہا ملک صاحب ایک مشین آتی ہے جو اس کا ٹیکنیکل یہ بتائیں گے کہ وہ اگر میرا خیال ہے سو کالڈ یعنی عام زبان میں پاؤں کا وہ ایکس رے بتا دیتی ہے کہ بھئی یہ آپ کا پاؤں کے اسٹیٹس کیا ہے. تو ڈائبٹیز والوں کو جیسے کہ بتائیں گے ڈیٹیل میں کہ ان کی جو حس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، نہ گرمی کا سردی کا کوئی چیز پاؤں لگ جائے تو پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے. تو کہنے یہ مشین اگر آ جائے تو کہنے لگا کہ یہ اس سے ہمیں بہت آسانی ہو جائے گی، لوگوں کو ہم وقت سے پہلے بتا دیں گے. اوکے. تو انہوں نے مجھے مسئلہ بتایا تو پھر ہم نے کچھ انہیں ہمیں گائیڈ کیا، پھر ہم نے آخر کار ایک مشین، پہلی مشین منگا کے دی. تو پہلی کا مطلب کیا کہ پاکستان میں بھی اور کہیں؟ پاکستان میں نے نہیں سنا کہ کسی کے پاس کہیں نہیں ہے. نہیں کہیں نہیں ہے. اب وہ مشین جو ہے نا ناظرین، ابھی ہم پوچھیں گے کہ وہ مشین کیا ہے اور لوگوں کے پاؤں کیوں کٹتے ہیں، اس سے کیسے بچ سکتے ہیں، کسی کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ ڈائبیٹک ہوں تو خدا نہ خواستہ اس کے پاؤں میں کیا ہو رہا ہے اور ان پاؤں کو کیسے بچا سکتے ہیں. اور بقایا انسٹیٹیوٹ آف ڈائبیٹالوجی میں سردار یاسین ملک صاحب کون سی ایسی مشین لے کے آئے ہیں جس سے لوگوں کو پتہ چل سکتا ہے. مزید باتیں کریں گے، وقت ہو ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا.